اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو لاسٹ میں یعنی جس طرح جیسے کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور لاسٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھجوریں کھانے کے لیے مریم علیہ السلام کو دی تھی. یعنی جب ڈیلیوری ہونے والی ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کھجوریں زیادہ سے زیادہ کھائیں، نارمل ڈیلیوری کے لیے جو ہے کھجوریں کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا تھا اور ان کو کھجوریں کھانے کے لیے بولا تھا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. پھر اس کے بعد دیکھیں اب ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آیت نمبر 27 سورہ مریم. فآتت، فا مطلب تو، آتت وہ لے آئیں. اچھا، عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لے آنا. عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے آگے حرف جر بی لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ لے آنا، کیونکہ بی ہی ہے نا یہ، تو اس میں کیا ہو گیا؟ لے آنا. فآتت تو وہ لے آئیں بھی ہی اسے کسے؟ بچے کو. یعنی جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ بچے کو سب کے سامنے لے آئیں. قوما، ہاں قوم مطلب قوم، ہاں اس کی یعنی اپنی قوم کے پاس. تحملہ وہ اٹھائے ہوئے تھی اسے، حملہ یحملو سے. تو تحملو جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور مضارع میں فیمیل کا صیغہ ہے، تھرڈ پرسن کا ہے، تو اس لیے یہاں پر تا آ رہا ہے کیونکہ یہ فیمیل کا ہے، اس لیے ہم اس کو وہ کریں گے، ہے نا. تحملہ وہ اٹھائے ہوئے تھی اسے. قالو انہوں نے کہا. اچھا یہ ہے فعل مضارع لیکن معنی ہم کر رہے ہیں ماضی میں، ٹھیک ہے. تو ایسا عربی میں ہو جاتا ہے، اس طرح کا انداز ہو بھی جاتا ہے اور بات میں فورس پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. قالو انہوں نے کہا، قالا یقولو قل سے قالو انہوں نے کہا یعنی وہ کہنے لگے، یعنی اس قوم کے لوگ. قالو ہے نا سب کی طرف اشارہ ہے. یا مریم اے مریم، لقد در حقیقت جئتی لائی ہے تو، جاء یجیء سے بنا ہے، جئتی تو لائی ہے، شیئن ایک چیز، فرین بہت عجیب. فرین ورڈ ہے یہ، کسی امیزنگ تھنگ کو ایک فرین کہتے ہیں. فا را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ایک چیز بہت عجیب. تو وہ یعنی اب جب بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ بچے کو جو ہے سب قوم کے سامنے لے کر آ گئی اور سب لوگوں کے سامنے لے کر آ گئی. تو لوگوں نے جو ہے اب ذرا اس وقت کی سچویشن سامنے رکھ کر سوچیں کہ کیا لوگوں نے ان کو جو ہے ان کا ویلکم کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت تو نہیں پتا تھا نا لوگوں کو معجزے کا، اور کیا ویلکم کیا ہوگا؟ نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیے، مریم علیہ السلام کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، اور ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا. اور لوگوں نے کہا، یعنی جب وہ سب کے سامنے آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا لے کر آئی ہو، یہ تو بہت عجیب چیز تم لے کر آئی ہو. تو لوگ یعنی ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا. پھر آگے دیکھیں آیت 28 میں، یا اختہ، یا مطلب اے، اختہ بہن، اے بہن، ہارون کی، ماں کانا ہو سکتا ہے ان کے بھائی کا نام ہارون ہو، ماں کانا نہیں تھا، ابو کی تیرا باپ، ابو باپ اور کی تیرا باپ، کی جو ہے یہاں پر ضمیر آ رہی ہے. امرأ آدمی، سوئن برا، وما اور نہیں، کانت تھی، کانا یکونو سے کانت تھی، امو کی تیری ماں، بغین بدکار، بغین یعنی باغی، حد سے بڑی ہوئی، بدکار کے لیے آتا ہے. حد سے بڑھنا جو ہے پھر کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے، حد سے بڑھنا. تو
انہوں نے کیا کہا, اے بہن ہارون کی, نہیں تھا تیرا باپ, یعنی نہیں تھا تیرا باپ آدمی برا. اب یعنی انہوں نے جو ہے مریم علیہ السلام کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ تمہارے ماں باپ اور خاندان والے تو کسی نے ایسی جو ہے بدکاری نہیں کی, کسی نے ایسی بری بات نہیں کی جو تم نے کی, اور وہ تو اعلیٰ درجے کے دیندار لوگ تھے, متقی لوگ تھے, اور یہ تم پر کس کا اثر آیا, یعنی تمہارے بھائی ہارون کس قدر نیک اور پرہیزگار تھے. ٹھیک ہے, یہ وہ والے ہارون نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, بلکہ حضرت مریم کے کہا جاتا ہے رشتے کے بھائی ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا ان سے مراد وہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بہت سالوں پہلے ہو چکے تھے, لیکن حضرت مریم حضرت ہارون کی نسل میں سے تھی, اس لیے ہو سکتا ہے ان کو کہا ہو ہارون کی بہن. اور یہ بھی یعنی دونوں رائے ملتی ہیں کہ کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں, بہرحال بھائی کی طرف اشارہ ہے تو کوئی بھی بھائی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یا تو ان کے اپنے بھائی ہو سکتے ہیں, کزن ہو سکتے ہیں, یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ نہ تو تمہارا بھائی نہ تمہاری ماں باپ دونوں ہی جو ہیں بدکار نہیں تھے, دونوں ہی نیک تھے, یہ تم نے کیسا کام کر لیا. ٹھیک ہے, ذرا سوچیں کہ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی, اور کس قدر ان کے لیے جو ہے وہ آزمائش والا پل تھا کہ ان کو جو ہے بس لوگوں نے الزاموں کی بوچھار دینی شروع کر دی کھڑے ہو کر, یعنی سب وہ کھڑی ہیں اور بیچ لوگ ہیں چاروں طرف اور ان پر الزام لگا رہے ہیں. پھر دیکھیں فاشارت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, ان کو جو ہے بولنے کے لیے منع کر دیا تھا, یعنی لوگوں سے بحث کرنے کے لیے منع کر دیا تھا, لوگوں کو صفائی دینے کے لیے منع کر دیا تھا, کیونکہ لوگ کسی کی ماننے والے کسی کی سننے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب یہ لوگ کچھ بولیں تو تم اشارہ کرنا اس بچے کی طرف. اچھا, وہ اب دیکھیں وہ نیو بورن بیبی ہے جس کو وہ لے کر آئی ہیں, وہ ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ نیو بورن بیبی ہے. پھر فاشارت, تو اس نے اشارہ کر دیا. اشارت شین واو را اس کے روٹ لیٹر سے, اشارہ یشیرو اشر. اشارت فعل ماضی ہے, فیمیل کا صیغہ ہے, تو اس نے اشارہ کر دیا الیہ اس کی طرف. قالو انہوں نے کہا, کیفا کیسے, نکلمو ہم کلام کریں, کلما یکلمو کلم کیسے ہم بات کریں, کیسے ہم کلام کریں, من جو کانا ہے فی المہدی گود میں, مہد گود میں, صبین ایک بچہ. ٹھیک ہے, صبین کل بھی آیا تھا یہ بچے کے لیے, بچپن کے لیے آیا تھا کل, آج بھی آیا ہے صبین بچہ یا بچپن کے لیے. تو جب وہ اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ سب کے سامنے لے کر آئیں, تو جب لوگوں نے الزام لگا دیا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, بلکہ انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو. ٹھیک ہے, تو لوگ جو ہیں اور اس پہ الزام لگانے لگے کہ اس بچے سے ہم کیسے بات کریں گے, تو اتنا چھوٹا بچہ ہے اور گود میں ہے, نیو بورن ہے, یہ کیسے بول سکتا ہے, تم کیسی باتیں کر رہی ہو, یعنی اور ان کو بولنا شروع کر دیا کہ کتنی عجیب بات کر رہی ہو تم. پھر آیت 30, قالا وہ بولا, یعنی اب وہ بچہ بولا, جب انہوں نے اشارہ کر دیا نا بچے کی طرف, اب بچے نے اپنی ماں کی صفائی دی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی سچائی دی, اور پھر وہ بول پڑے. اور یہ کس کے حکم سے تھا, یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کام لیا تھا, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہیں بھی نہیں چھوڑتے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتے ہیں تو ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتے ہیں, مدد کے لیے لوگ بھی بھیجتے ہیں, یا پھر خود مدد کرتے ہیں. قالا وہ بولا, یعنی بچہ بولا, قالا یقولو قل سے, انی بے شک میں, انا پلس یا, انی بے شک میں, عبداللہ عبدو بندہ ہوں, اللہ اللہ کا, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانیہ اس نے دی ہے مجھے, آتانیہ اس نے دی ہے مجھے, الکتابہ کتاب میں, وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے, وا مطلب اور, جعلا
اس نے بنایا. جعلا یجعلو سے بنا ہے, جعلا اس نے بنایا, اور یہاں پر یا آ گیا مجھے, اور نون آ رہا ہے, وہ کیا آ رہا ہے, نون وقایا, اسلام سے ملانے کے لیے یہ نون لگایا گیا. اور اس نے بنایا مجھے نبیًا نبی. سبحان اللہ. دیکھیں ذرا, جو بچہ ہے, گود میں ہے, پنگھوڑے میں ہے جو بچہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی گئی. بڑے ہو کر ان سے کیا کام لیا گیا, اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو یہاں کہلوایا گیا, وہ کیا کہلوایا گیا, قال انی عبد اللہ, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں. جب بھی کوئی, یعنی ہم جب کسی کرسچن سے ملتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کا پوچھنا چاہیے ان سے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور ہمارے دین میں ان کی پوزیشن کیا ہے. تو اس صورت میں بتا دیا گیا کہ وہ خود, ان کی زبانی, یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ جو کچھ لوگ ہیں ان کو کیا مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے بیٹے وہ نہیں ہیں. وہ کون ہے, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے اگر ان کا درجہ جو ہے ہٹا دیا, جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس درجے کو ہٹا دیا. اور ہم ہٹا دیتے نا, ہم جو ہے ان کو اولاد بنا دی اللہ تعالیٰ کی, ان کا درجہ کم کر دیا, جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اور نبی جو ہے اسپیشل ہوتے ہیں, عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں اس وقت, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن ہوتی ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ بولے بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا, اس نے دی ہے مجھے کتاب میں, یعنی اور اس نے مجھے بنایا ہے نبی. سبحان اللہ. یعنی بچپن میں انہوں نے ان کو نبی بنا دیا گیا. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, گود میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی بنایا ہے, جبکہ بڑے ہو کر نبوت ملتی ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں آگے, وجعلنی, اور اس نے بنایا مجھے, وا مطلب اور, جعل یجعلو سے, اس نے بنایا نی مجھے, دیکھیں, وجعلنی, اور اس نے بنایا مجھے مبارکن, مبارک یعنی برکت والا, مبارکن مبارک. اینما, اینما مطلب جہاں کہیں بھی, یہ اکٹھا آتا ہے اینما, جہاں کہیں بھی. سیکنڈ پارے میں بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں, جہاں سیکنڈ پارے میں جب قبلے کی طرف آتا ہے نا کہ جہاں کہیں بھی ہو تم پھیر لو اپنے چہروں کو, تو اینما جہاں کہیں بھی, کنتو ہوں میں, تو کانا یکونو کن سے, کنتو ہوں میں, تو یہ جو ہے کانا, کانو, کنتا, کنتو اس طرح آتا ہے, کنتو ہوں میں, وَأَوْصَانِي, اور اس نے وصیت کی مجھے, تاکید کی, وصیت کی. اوصانی, اوصانی, اس نے مجھے وصیت کی. ٹھیک ہے. یہ جو ہے واو صاد یا سے بنا ہے. سیکنڈ پارے میں وصا آیا تھا, وَوَصَّا بِهَا, اس نے وصیت کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا آیا ہے, اوصا آیا ہے, اوصا, اس نے وصیت کی. یہاں پر فعل ماضی, اوصا صاد کے ساتھ یا اور الف مقصورہ کے ساتھ, اوصا یوسی اوسی, اس نے وصیت کی مجھے, یعنی تاکید کی مجھے. وصیت کرنا کیا ہوتا ہے, تاکید کرنا, یعنی بتانا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے اور آگے والوں کو بھی یہ کام بتانا ہے. اس نے تاکید کی مجھے بالصلاتی, نماز کی, والزکاتی, اور زکات کی, ما دمتو, جب تک میں رہوں, ما مطلب جب تک, دمتو میں رہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, دوم سے بنا ہے یہ, دال واو میم, دوم, داما فعل ماضی, یدومو فعل مضارع, دم فعل امر. تو جب تک ہوں میں حیّن, زندہ. اب کیا کہتے ہیں کہ مجھے بنایا مبارک جہاں کہیں بھی میں ہوں. کون کہہ رہے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے, جو کہ ایک نیو بورن بیبی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور پھر مبارک بنایا, یعنی جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے یہ تاکید کی گئی اور میں دوسروں کو تاکید بھی کروں نماز کی اور زکوٰۃ کی. خاص طور سے پہلا حکم کیا, نماز اور زکوٰۃ کا. جب تک میں زندہ رہوں مجھے یہ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کرنا ہے.
ہے نا. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ کچھ جہاں میں ہوں یعنی جب تک ہوں میں اور جہاں تک میں ہوں جہاں بھی میں جاؤں وہ وہاں پر میں خیر پہنچاؤں, یہ بات ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں, چابیاں ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں وہاں خیر پھیلاتے ہیں, جہاں جاتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں دوسروں کی خوشی آرام کا ریزن بنتے ہیں. ایسے لوگ مبارک ہوتے ہیں. یہاں پر کہا ہے نا مجھے بنایا مبارک. مبارک کیسے ہوتے ہیں لوگ؟ مبارک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں جائیں وہاں لوگوں کا فائدہ پہنچائے, دینی فائدہ بھی دنیاوی فائدہ بھی, ہر طریقے سے. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں اس کا کام کیوں کروں, میں کون لگتی ہوں, میں کچھ, اور جبکہ ہم گھس نہیں جائیں گے کام کرنے سے دوسروں کا, لیکن ہمارے دل میں کیا جاتا ہے میں کیوں کروں اس کا کام, میں تو صرف اسی کا اپنے ہی رشتہ داروں کا کروں گی. نہیں, خیر یہ ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں ہم خیر پہنچا رہے ہیں, وہاں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, ہے نا. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں, برائی کی کنجیاں ہوتے ہیں, یعنی خیر کے تالے ہوتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ شری شر پہنچاتے ہیں اور کچھ لوگ خیر خیر, ہے نا. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ مبارک بننا ہے. جہاں کہیں بھی ہو مبارک ہو. اور بھلے ہی لوگ ہماری بات سنیں یا نہ سنیں, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ خیر پہنچانے کی. اور خیر, سب سے بڑی خیر قرآن ہی ہے. آپ لوگوں کا تو مشن ہونا چاہیے اب, صرف جیسے ہوتا ہے نا ہمیں ایک ہی مشن جو ہے نظر آتا ہے, ہمارا ایک ہی ایم جو ہوتا ہے, تو فی الحال اپنا ایک ہی ایم بنا لیں کہ اس قرآن کو اچھے سے پڑھ کر بس دوسروں تک پہنچانا ضرور ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھلے ہی دوسرے کام کریں, لیکن یہ ایم ضرور, کیونکہ اسی سے خیر پہنچتی ہے, اور سب سے بڑی خیر ہی ہے یہ قرآن, اس سے بڑی کوئی خیر ہے ہی نہیں. تو اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, اس نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں, یعنی جہاں جاؤں گا میں مبارک رہوں گا, خیر ہی خیر پہنچاؤں گا. اور وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی. ان کو بھی وصیت تھی, نماز پڑھنی تھی, زکوٰۃ ادا کرنی تھی. ہماری شریعت میں بھی یہی ہے, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ہر شریعت میں نماز اور زکوٰۃ کا, روزوں کا, سب کا, یہ 5 پلرس آف اسلام ہے, سب ساری شریعت میں یہ حکم رہا ہے, ٹھیک ہے. اور فرسٹ نمبر پر ایمان ہے, ایمان کے بعد پھر نماز اور زکوٰۃ ہے, ساتھ میں نیک عمل ہے, ٹھیک ہے. تو نماز ہم بہت آرام سے چھوڑ دیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے چھوڑ دیتے ہیں. سردی آتی ہے نا تو رضائی میں بیٹھے بیٹھے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز کی خاص طور سے پابندی کرنی ہے, کیونکہ نماز ہی جو ہے وہ جنت کی چابی ہے, جنت کی کنجی ہے. اگر ہماری نمازیں کم رہ گئیں تو ہم وہیں سٹاپ ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں آگے جانے بھی نہیں دیں گے جب تک نمازیں پوری نہیں ہوں گی. تو کتنی بھی مجبوری آئے, کیسے بھی حالات ہوں, چاہے شادی والے حالات ہوں, چاہے کیونکہ جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی گئی. اب آپ پڑھ رہے ہیں نا جنگ کے بارے میں, جیسے کہ جب خوف ہی خوف ہوتا ہے, ایسی سچویشن میں کیسی نماز پڑھنی ہے, اور جب جنگ ہو ایسی سچویشن میں کیسی نماز پڑھنی ہے, جب ہم باہر جا رہے ہیں تو قصر کرنی ہے. تو ہر طریقے سے, لیکن نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی, سوائے بے ہوشی میں نماز معاف ہوتی ہے بس, یا پاگل پن میں, ادروائز نماز پڑھنی ہے. وَبَرًّا, اور آگے وہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, وَبَرًّا, اور نیک سلوک کرنے والا, برم نیک, بیوٹیفل, بر سے بنائیے, کل بھی آیا تھا, بر نیکی کو کہتے ہیں, برن نیک کرنے والا, نیک سلوک کرنے والا, بِوَالِدَتِی, اپنی والدہ سے. دیکھیں ذرا, ہر جگہ والدین آتا ہے, ان کے والدین نہیں ہیں, ان کے صرف والدہ تھی. تو اپنی والدہ سے, والدہ کے ساتھ بھی مطلب ساتھ, والدتی میری والدہ, والدتی یا آگے نا میری والدہ, یعنی اپنی والدہ کے ساتھ, یعنی میری والدہ کے ساتھ. ولم, اور نہیں, یجعلنی, اس نے بنایا مجھے, جعلا یجعلو اجعل سے. اب یہاں پر یا آ گیا, یعنی مجھے, یا کا مطلب کیا ہوتا ہے میں, نون آ گیا یہ لام کو یا سے ملانے کے لیے, نون وقایا. تو اور نہیں اس نے بنایا مجھے, اب یہاں پر یجعلو سے یجعل ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ لم کی وجہ سے ہو گیا. لم حرف جازمہ میں سے ہے, جب لم آ جاتا ہے تو فعل مضارع کو جزم کر دیتا ہے اور معنی ڈڈ ناٹ میں لے جاتا ہے, ماضی منفی میں. اور نہیں اس نے بنایا مجھے جبارن, سرکش, جبار سرکش, یعنی زبردستی لوگوں کے سرکش ہوتے ہیں نا, جو زبردستی طاقتور بنتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, اس کو. شقین, بدبخت,
شقین کہتے ہیں جو انبلیسڈ ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، یعنی مخالفتیں کرنے والے، کرٹیسائز کرنے والے، ان کو کہا جاتا ہے بدبخت. شقین، رائے میں شک ہو جانا، رائے میں الگ ہو جانا، لوگوں کو پریشان کرنا، بدبخت. ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں وہ؟ نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ سے، اور نہیں اس نے مجھے بنایا سرکش اور بدبخت. ٹھیک ہے. تو والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. تو اس میں یہاں دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات، حقوق اللہ کے بعد دوسری طرف اشارہ ہے حقوق العباد. پہلے حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور حقوق اللہ کون سے ہوتے ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ سب. پھر اس کے بعد حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے رشتے میں کون آتے ہیں؟ والدین آتے ہیں، لیکن ان کی والدہ تھی. ٹھیک ہے. تو والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، پھر کسی کے بھی ساتھ برا نہیں کرنا. خاص طور پر ان کی اس صفات کا ذکر کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ ان کی صفات کا ذکر کیوں کیا گیا کہ نہیں مجھے بنایا سرکش اور بدبخت؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی، ہے نا. وہ جو ہیں سرکش بن چکے تھے، بدبخت بن چکے تھے، نیک نہیں رہے تھے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب ان سے ختم ہو چکا تھا. آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، آپ سے کی امت کا بھی یہی حال ہے. ختم ہو گئی ہیں یہ چیزیں. نماز، حقوق اللہ بھی ختم، حقوق العباد بھی ختم. نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا کوئی پرواہ نہیں، اور حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں. اور والدین کے ساتھ تو اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے آج کے ٹائم پر کہ ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، ہے نا. آج کل کے جو بچے ہو رہے ہیں اپنے آپ کو بھی زیادہ بڑا سمجھنے لگے ہیں، اور اپنے آپ کو زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھنے لگے ہیں، اور والدین کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرتے ہیں، اور چیخنا، چلانا ان کے اوپر، زور سے ان سے باتیں کرنا. ٹھیک ہے. اور والدین کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ برداشت کم ہونا، اور چیخنا چلانا، یہ کام بھی ہو گیا ہے. بہرحال ہم دونوں کو ہی سنبھلنا ہوگا، اور تاکہ حقوق العباد بھی پورے ہو سکیں اور حقوق اللہ بھی پورے ہو سکیں. اور پھر ہمارے اندر سے نمازیں ختم ہو گئی، زکوٰۃ ختم ہو گئی، اور مسجد میں جا کر دیکھیں ذرا کتنے لوگ ملتے ہیں نماز کے ٹائم. گھروں کے اندر دیکھیں کتنا اہتمام کیا جاتا ہے نا. باقاعدہ کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ کی جو ہے، بہت کم لوگ جو ہیں باقاعدہ کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں ایئرلی. بہت کم لوگ، کیونکہ بالکل کیلکولیشن سے بھلے ہی اوپر ہو جائے لیکن زکوٰۃ کم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی وجہ سے خاص طور سے ان کی یہ کوالٹی کا ذکر کیا گیا. اور بنی اسرائیل جو تھے ان کے اندر یہی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی. خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان خوبیوں کو لے کر آئے تھے. اور والدہ کا خیال اس لیے بھی تھا کہ ان کے معاشرے میں بھی عورت جو تھی بڑی کمزور تھی، اور عورت کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، تو یہ اصل میں عورت کے حقوق کی ایک بات تھی، ہے نا. عورت کے حق کی ایک بات تھی. وہاں پر بھی عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا. اور آپ دیکھیں اسلام آنے سے پہلے ماحول کیسا تھا؟ عورت کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. زندہ گاڑ دینا، درگور کرنا، دماد ہونا تو بہت بری بات مانی جاتی تھی. تو ان میں بھی یہی تھا. اس لیے کہا گیا میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کروں گا. تو اب عورت کو ایک مرتبہ ملا، ایک عزت ملی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. وَالسَّلَامُ، پھر وہ کہتے ہیں اور سلام ہو، سلامتی ہو، علیہ مجھ پر، یوما جس دن، ولد تو میں پیدا کیا گیا، ولدہ یلدو سے مجھول ہے، یہ ماضی مجھول. کس سے پتا چل رہا ہے؟ پیش سے پتا چل رہا ہے. ولد تو میں پیدا کیا گیا، و یوما اور جس دن، اموتو میں مروں گا. ماتا یموتو سے، اموتو فعل مضارع، جس دن اموتو میں مروں گا. و یوما اور جس دن، اب اسو میں، اب اسو میں اٹھایا جاؤں گا. بعثا یب اسو سے بنا ہے. اب اسو یہ کیا ہے؟ ماضی مجھول ہے، کیونکہ الف کے اوپر پیش آ رہا ہے تو یہی اس کی پہچان ہے. میں اٹھایا جاؤں گا، حین زندہ کر کے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا،
جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. کیونکہ یہ بات پہلے بھی کی گئی تھی آیت نمبر 15 میں، اور اب بھی یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو وہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے. اب یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے لیے. تو یہ 3 موقع ہوتے ہیں جب انسان کو سب سے زیادہ سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان جو ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے ایک دم، جو ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، اور پھر یعنی پھر جب ماں کی گود میں آتا ہے کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اس دن سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا، موت کے وقت جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کو ایسی چیزیں دکھنے لگ جاتی ہیں جو پہلے نہیں دکھتی جب انسان جو ہے موت کے وقت میں ہوتا ہے. یا پھر قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے بعد قبر کا وقت آ جاتا ہے، تو قبر میں جو ہے سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے. قبر میں جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کا حال ہی برا ہو جاتا ہے پھر وہاں پر. اور تیسرا، جب قبر سے سو کر اٹھیں گے، یعنی قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں لوگ جو ہیں جہاں پر گتھم گتھا ہو رہی ہوگی، ہر طرف ایک عجیب کیفیت ہوگی، ہر چیز بدلی بھی نظر آئے گی، سب جگہ چینجز نظر آئیں گے. تو سبحان اللہ، ان تینوں جگہ پر وہ سلامتی دی جا رہی ہے نا. اس سلامتی ہو ان تینوں جگہ پر، اور ان تینوں جگہ کی ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ یہ 3 ٹائم ہمارے جو ہیں ایسے ہوں کہ پھر جنت مل جائے. ان 3 ٹائم کے لیے جو ہے ہمیں محنت کرنی چاہیے. تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سلامتی کی بات ہو رہی ہے ان تینوں ٹائم کی. پھر آیت نمبر 34، ذالکا، یہ ہے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. اب عیسیٰ علیہ السلام کا نام اکیلے نہیں آتا، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن المریم، اس طرح آتا ہے نا، اکیلے نہیں آتا. کیونکہ وہ صرف مریم کے ہی بیٹے تھے، صرف مریم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، اس لیے خاص طور پر ان کا نام عیسی ابن مریم. عیسیٰ ابن بیٹا، مریم مریم کا، عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے. قولا، بات ہے، الحقی، حق کی، سچ کی، الذی، وہ جو، فیہ، اس میں، یمترون، وہ شک کرتے ہیں. یمترون، ڈسپیوٹ کرنا، شک کرنا. میم را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. امترا، یمتری، امتری. تو یمتری، یمترونا، جس میں وہ شک کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے، سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے عیسیٰ، مریم کے بیٹے، اللہ کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے. اور یہ بات سچی ہے. جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اپنی الگ الگ باتیں بناتے ہیں، اور کچھ مطلب اپنی اپنی طریقے سے کہانیاں گڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں وہ. اور کیونکہ اس بات میں شک ہے نا، آج بھی اس بات میں شک کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کیونکہ شروع میں ہی آ گیا عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں. اور سچی اور کھلی بات یہ ہے کہ لوگ اس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، بلکہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں. ماں کانا، نہیں ہے، للہ، اللہ کے لیے، ان، کے، یتخذا، وہ بنا لے. اتخذا، یتخذو سے بنا ہے، ان کی وجہ سے زال پر زبر آ گیا، یتخذا، کہ وہ بنائے، میوں ولدن، من مطلب سے یا کوئی، دونوں میننگ آ سکتے ہیں. ولدن، اولاد، کوئی اولاد. سبحانہ، وہ پاک ہے. اذا، جب، قضا، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے. قضا یقضا سے بنا ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے. قاف، ضاد، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. قضا یقضی، قضا یقضی. اور اذا کی وجہ سے معنی فعل ماضی ہے اور معنی مضارع میں ہو رہے ہیں. اذا کی وجہ سے جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فانما، تو بے شک وہ، یقولو، وہ کہتا ہے، قالا یقولو، قل سے، یقولو، وہ کہتا ہے، لہو، اس سے، کن، ہو جا. کانا یکونو، کن سے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے.
فا مطلب تو یکونو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ نہیں ہے اللہ کے لیے، یعنی نہیں ہے اللہ کے لائق یا اللہ کے شان کہ وہ بنائے کوئی اولاد. سبحانہ، وہ پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ کرسچنس لوگ کیا کرتے ہیں، عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت صرف انسان کو ہوتی ہے کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے، اس کو ضرورتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہوا کی بھی ضرورت نہیں سانس لینے کے لیے، کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، جب اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں، بس وہ کام ہو جاتا ہے. جیسے کیوں یہ بات کیوں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرتے ہیں تو بس کن کہہ دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کن، ہو جا پیدا، وہ ہو گئے پیدا. ضرورت ہی نہیں تھی کسی مرد کی، ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا اور وہ ہو گئے، وہ پیدا ہو گئے، وہ نبی ہو گئے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. تو اسی طرح آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے زندہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا، وہ تیار. اسی طرح قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کن بولیں گے اور قیامت آ جائے گی. صرف اللہ تعالیٰ کو یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس کام ہو جاتا ہے. وَإِنَّا، اور بے شک، اللہ ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، ربی وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے. فَعْبُدُوهُ، فا مطلب تو، عُوبُدو، عبادت کرو، ہو اس کی. عبدہ یعبدو عُوبد، یہ فعل امر ہے. عُوبُدو اس لیے واو آ رہا ہے، سب کی طرف اشارہ ہے. تو عبادت کرو ہو اس کی. ہاذا، یہ ہے، صراطٌ، راستہ، مستقیم، سیدھا. یہ سیدھا راستہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو. یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے. کیونکہ میں بیٹا نہیں ہوں، نہ میں خدا ہوں، بس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں، تم بھی صرف اسی کی بندگی اور عبادت کرو. اور یاد رکھو یہی سیدھا راستہ ہے. مگر افسوس یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلیئرلی بتانے کے بعد، سمجھانے کے باوجود الگ الگ فرقے بن گئے. ان لوگوں نے توحید کا انکار کر دیا، طرح طرح کے مذہب ایجاد کر لیے، انوینٹ کر لیے، ہے نا، اور گمراہ، اور قیامت کے دن پھر جو ہے ہلاکت کا سبب بنیں گے. بھلے ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن غلط طریقے سے مانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا. فاختلف، تو اختلاف کیا. فا مطلب تو، اختلافا، اختلاف کیا، یعنی الگ الگ ہو گئے. احزاب، گروہوں نے. اچھا، یہ اختلافا یختلف سے، یہ فعل ماضی ہے، اختلافا. تو اختلاف کیا احزاب، گروہوں نے، گروپس نے، من بینہم، آپس میں. من بینہم ان کے درمیان، مطلب آپس میں. فویل، تو ہلاکت ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفرو، کفر کیا. من مشہدی، حاضری سے. من مطلب سے مشہد، حاضری سے. مشہد یعنی گواہی کی جگہ. جیسے یہ جو ہے ظرف مقام ہے، یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا مشرب سیکنڈ پارے میں، پینے کی جگہ، اور مسیر، لوٹنے کا ٹھکانہ. اسی طرح مشہد، حاضر ہونے کی جگہ ہے نا. شہیدہ گواہی کو کہتے ہیں نا، اور گواہی وہی ہوتی ہے نا جو حاضر ہوتا ہے، وہی گواہی دیتا ہے. تو اسی سے ہے مشہد، مشہد حاضری سے. تو من مشہدی، حاضری سے، یومن عظیم، بڑے دن کی. یعنی یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلیئرلی بتا دیا میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں، میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، میں عبادت کرتا ہوں، میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تم بھی وہی کام کرو. لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، الگ الگ فرقے بن گئے، توحید کا انکار کر دیا، الگ الگ مذہب بنا دیے، گمراہ. اور یہ جو ہے ان گمراہ لوگوں کو قیامت کے دن ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ پھر پیش آنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے قیامت کے دن کا، بڑے دن کا انکار کر دیا، کہ وہ جو ہے
اٹھیں گے, زندہ ہوں گے, اور مرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے, اس بات کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. اسمی, کتنا اچھا سننے والے ہیں, کیا خوب سننے والے ہیں. اسمی جیسے اکبر رہتا ہے نا کتنا بڑا, ایسے اسمی کتنا اچھا یا کتنا بڑا یا کیا بہت زیادہ سننے والے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ. تو اسمی کیا خوب سننے والے ہوں گے یا کتنا اچھا سننے والے ہوں گے, بہم وہ, وَأَبْصِرْ اور کتنا دیکھنے والے ہوں گے, یعنی کیا خوب دیکھنے والے ہیں, کیا کتنا اچھا دیکھنے والے ہیں. ابصر جیسے کہ اسمی آیا نا, ایسے ہی ابصر. یوما جس دن, یاتوننا وہ آئیں گے ہمارے پاس, عطا یاتی سے یاتونا وہ سب آئیں گے, فعل مضارع, نہ ہمارے پاس, یہ ضمیر لگ گئی, یاتونا ہمارے پاس, لاکننا لیکن, ظالمون ظالم لوگ, الیوم آج, فی دلالم گمراہی میں ہوں گے, مبین کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے. یعنی قیامت کے دن سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی, یعنی سب کچھ جو ہے دیکھنے لگیں گے, کیونکہ اس دن ان کی حالت جو ہے وہ قابل تعجب ہوگی, یعنی تعجب والے حالات ہوں گے. دنیا میں تو بالکل اندھے اور بہرے بنے ہوئے تھے, نہ تو حق بات سنی نہ حق بات دیکھی. قیامت کے دن دیکھنا اور سننا جو ہے کچھ فائدہ نہیں دے گا. ان کی آنکھیں اور ان کے کان بہت اچھے سے کھل جائیں گے, یعنی اچھا سننے والے بھی ہوں گے, اچھا دیکھنے بھی والے ہوں گے, سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. اس وقت مانیں گے بھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت وہ باتیں سنیں گے جن سے جو ہے وہ جو ہے ان کی باتیں جو ہے لیکن مانی نہیں جائے گی. وہ منظر دیکھیں گے جس سے ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے پڑ جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی ہم پڑھ لیں, سمجھ لیں, قرآن کو سمجھ لیں, قرآن پر عمل کر لیں, کیونکہ کچھ نہیں پتا مرنے کے بعد کیا ہوگا. اور جب قیامت آئے گی تو صرف اور صرف کاش والے جو ورڈز ہیں نا وہ ہماری زبان پر رہ جائیں گے. کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے جو ہے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہوتا. وَأَنذِرْهُمْ اور ڈرائیے انہیں, انذرا ینذرو سے, انذرہم اور ڈرائیے انہیں, یہ جو ہے فعل امر ہے, انذرا ینذرو, انذر, یوم الحسرتی حسرت کے دن سے, یوم مطلب دن, حسرتی حسرت کے دن سے. حسرت کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. وہم وہ, از جب, قدیا فیصلہ کیا جائے گا, قدا یقدی سے, قدیا ماضی مجہول ہے, قدا یقدی سے جب فیصلہ کیا جائے گا, امرو معاملے کا, وہم اور وہ, فی غفلتن غفلت میں ہوں گے, وہم اور وہ, لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے, آمنا یؤمنو سے نہیں ایمان لائیں گے. حسرت کہتے ہیں شدید پچھتاوے کو, ندامت کو. ٹھیک ہے, ایسی چیز پر کڑنا جو انسان سے چھوٹ گئی ہو اسے حسرت کہتے ہیں. جس کو پکڑنا ممکن نہ ہو, واپس اس کو لینا ممکن نہ ہو, اسے حسرت کہتے ہیں. کوئی اپورچونٹی ہاتھ سے نکل گئی, کوئی قیمتی چیز جو ہے فوت ہو گئی, چلی گئی, اس کو کہتے ہیں حسرت. تو قیامت کے دن جو ہے اس کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن جو جتنے بھی لوگ ہوں گے, کیونکہ سخت پچھتا رہے ہوں گے, ندامت کر رہے ہوں گے, یہاں تک کہ مومن بھی پچھتا رہے ہوں گے. اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے اپنا فلاں وقت ضائع کیوں کر دیا. میں نے یعنی اس وقت سوچیں گے اور سب کچھ یاد بھی آئے گا, میں نے دنیا میں اس وقت یہ کیا تھا, کاش میں نے یہ وقت ویسٹ نہ کیا ہوتا, اس وقت کو گھر کے کاموں میں نکال دیا, اس وقت کو مووی میں نکال دیا, اس وقت کو اس میں نکال دیا, اس میں نکال دیا, یعنی بنا وجہ کے باتوں میں نکال دیا, ویسٹ کر دیا. کیوں میں نے ویسٹ کر دیا؟ میں نے جو ہے اس زندگی کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ یہ حسرت ہوگی, اس لیے یہاں پر اس کو حسرت کا دن کہا گیا. اور ایون جتنے نیک لوگ ہوں گے نا وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش میں نے اور نیکیاں کی ہوتی تو میرے درجات اور بلند ہوتے. انبیاء تک حسرت کر رہے ہوں گے, کاش میری پوری امت بخش دی جائے. حسرت کا دن ہوگا. ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی کہ میں نے وہاں جا کر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اور جو آدمی
کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے یا کیسے بھی، اور وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے، لیکن وہ وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. تو ذرا سوچیں ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اپنا یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اور حسرت ہوگی لیکن اتنی حسرت نہ کریں کہ بس ہر وقت ہی حسرت ہم جو ہے ہر وقت ہی ہم نکال دیں. انا، بے شک ہم ہی نریسو وارث ہوں گے. ورثہ یریسو سے نریسو فعل مضارع، ہم ہی وارث ہوں گے الارض زمین کے، ومن اور جو علیہا اس پر ہے، الا پلس ہا علیہا اس پر ہے، و الینا اور ہماری ہی طرف، الا پلس نا الینا ہماری ہی طرف، یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے. رجع یرجعو سے، یرجعون مضارع مجہول، کیونکہ یہاں پہ پیش اور آخر سے پہلا والا جو ورڈ ہے نا جیم، اس پر زبر ہے، کیونکہ واؤ نون تو یہ مضارع کی علامت ہے. اس کو نکال کر جو آخر سے پہلا ورڈ ہے جیم، اس پر زبر. پیش اور زبر کا کمبینیشن بتاتا ہے مضارع مجہول. اور جس دن وہ سب لوٹائے جائیں گے، یعنی بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو اس پر ہے، اور ہماری ہی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے زمین کے، اس وقت بھی وارث ہوں گے. کوئی نہیں بول پائے گا جب قیامت آئے گی، کوئی اپنی مرضی نہیں چلا پائے گا. بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور ہم ہوں گے اور عدالت ہوگی. تو اس وقت کے لیے تیاری کریں، اس وقت کے لیے محنت کریں. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آج کے لیسن میں، جیسے کہ کہا کہ میں مبارک ہوں جہاں بھی میں جا رہا ہوں، میں جہاں بھی میں ہوں میں مبارک ہوں. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ سب ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے نا. اتباع میں رسول اللہ کی کرنی ہے، لیکن اچھے رول ماڈل ہونے چاہیے تو ہمیں بھی جو ہے ہر جگہ ہم جہاں جائیں مبارک بنے، اور جہاں جائیں خیر پھیلائیں، شر نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے، جہاں جائیں ہماری طرف سے بس خیر ہی خیر پہنچے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہمارا آنا ہمارا بیٹھنا یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے یہ توفیق دیں کہ ہم اس کو آگے تک پھیلائیں.